بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلام پاکستان کے ساتھ ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد القدیر۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہے محمد شفیق مغل صاحب، اسٹرالوجر ہیں، علم العداد کے ماہر ہیں، اور اگر آپ ان سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے۔ شفیق صاحب نے لاسٹ ٹائم ایک پریڈکشن کی تھی کہ جی اس گرفتاری کے بعد اور گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وہ لاسٹ ویڈیو میں ہی گرفتاریوں کا بتایا تھا، اور ایسا ہی ہوا کہ جی میجر گرفتاریاں سامنے آئی ہیں۔ اس میں آپ شفیق صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ گرفتاریاں ہو گئی ہیں اور آگے بھی کوئی اور گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، اور دوسرا یہ بات کریں گے جی پی ٹی آئی میں جو حماد اظہر نے بھی استعفیٰ دے دیا، اور کافی لوگوں نے خیبر پختونخوا سے بھی استعفے آ رہے ہیں۔ یہ استعفوں کا سلسلہ پھر شروع ہو گیا ہے۔ اب کیا پی ٹی آئی میں پڑنے والی پھوٹ کی وجہ ہے، یا چیئرمین عمران خان کے اندر ہونے کی وجہ ہے، یا کوئی اور پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے؟ شفیق صاحب سے پوچھیں گے۔ السلام علیکم شفیق صاحب۔ وعلیکم السلام جی بٹی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے الحمدللہ شفیق صاحب، آپ سنائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے؟ سب دعائیں آپ کی الحمدللہ۔ شفیق صاحب، ایک گرفتاری کے بعد 4-5 اور گرفتاریاں، 3 گرفتاریاں، اور اب آگے اور گرفتاریاں ہونے والی ہیں۔ اب اور میاں صاحب کی آج ایک بڑی زبردست پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے آج بھی وہی سوال اٹھایا کہ مجھے کیوں نکالا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی غریبوں کے لیے ریلیف کہ 500 یونٹ تک بجلی جو استعمال کرے گا اس کے لیے یونٹ کا ریٹ 14 روپے ہوگا۔ یہ خیر ریلیف تو اچھا ہے، اور آگے اکانومی کی بھی بات کریں گے۔ بہت سب سے شکریہ پہلے جو بٹ گرفتاری صاحب جی۔ بٹ صاحب اتفاق ایسا ہے کہ ہم نے جو لاسٹ ویلاگ کیا تھا یہ وہی دن تھا جس دن وہ بڑی میجر گرفتاری ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ دیکھیں وہ کیس اس میں کسی اور حوالے سے ملٹری نے ایس پی آر نے اس دن اعلان کیا ہے، ایک فوجی ضابطہ اخلاق کی اس کی کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے اس کی خلاف ورزی پر ہوا ہے معاملات۔ تو میں نے اسی دن بلکہ آپ کو عرض کیا تھا، ہمارے ناظرین کو ہماری پچھلی ویڈیو یاد ہوگی کہ اسی دن عرض کیا تھا کہ یہ معاملہ یہاں تک نہیں رکنے والا ہے، یہ معاملہ اور یہ گرفتاریاں بھی مزید ہوں گی یہ پائپ لائن میں۔ اور آپ نے دیکھا کہ 2-3 ہمارے جو ہے وہ میجر اریسٹ جو ہے انہوں نے بعد میں آئی ایس پی آر نے اناؤنس کیے، جن میں 2 بریگیڈیئر تھے، ایک لیفٹیننٹ جنرل تھا۔ تو یہ مطلب ابھی بھی میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ سلسلہ ابھی بھی یہیں رکنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلسلہ بھی آگے چلے گا، جیسے جیسے یہ کیس جو ہے انکوائری اس کی مزید آگے بڑھے گی وہ رکے گا۔ دوسری طرف اس کو جو تجزیہ کار ہیں ہمارے وہ تو اس کو سیاسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی کچھ آفیشلز کی طرف سے اس کو سیاسی یا اس طرح پولیٹیکل اینڈ پہ ڈکلیئر نہیں کیا گیا۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا پچھلے لاسٹ ویڈیو پاکستان کے ذائچے کے ڈسکس کیا گیا تھا ہم نے کہ پاکستان کا اپنا جو ہاروسکوپ ہے وہ یہاں پہ کیا معاملات بیان کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے حوالے سے ذائچے میں بات کی تھی کہ یہ 2 مہینے جو ہے ان کے لیے تھوڑا سا سمجھ لے کے ایک سائڈ پہ رہیں گے، اس کے بعد یہ ہائی لائٹ ہوں گے، لائم لائٹ میں آئیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے مطلب یہ جیسے ہی یہ اگست کا پچھلا یہ مہینہ شروع ہوا ہے تو ہماری جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئی ہے، اور انہوں نے بڑے مطلب میجر ایکشنز لیے اس حوالے سے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، اور آپ دیکھیں پولیٹیکل اینڈ پہ جو ہے ایک طرف میں عمران خان صاحب کی بات کروں، پہلے انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کی کچھ بات کی، کچھ جس طرح ہوا کہ جی معافی وغیرہ کی معاملات، مشروط معافی کی بات کی گئی۔ جب انہوں نے میرا خیال دیکھا ہے کہ وہ بات نہیں کوئی بن رہی تو پھر انہوں نے ایک بڑا سخت بیان دیا، اور اسی دن جو ہے وہ ایک میجر یہ گرفتاری ہو گئی۔ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے معاملات جو ہے عجیب و غریب صورتحال ہوئے، اور پولیٹیکلی سیاسی منظرنامہ جو اس میں روز آپ کو عجیب سی تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے یہ لفظ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے ہم پچھلے 2-3 ویلاگ میں یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگست کے مہینے میں آپ کو بڑی عجیب و غریب صورتحال نظر آئے گی، کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ معاملات کدھر جا رہے ہیں، کدھر سے شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہ اس مہینے بھی آگے چلتا رہے گا۔
اگر خان صاحب کے حوالے سے بات کریں تو آپ دیکھیں ان کے حالات ابھی ٹائٹ ہو رہے ہیں، اور ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ تو ان کو روز رہائی کروانے کے چکر میں بیٹھے تھے کہ آج رہا ہوئے تو کل ہوئے، جبکہ ہمارا یہی شروع سے سٹارٹ رہا ہے، کیونکہ ہم تو ہاروسکوپ پڑھتے ہیں نا، ہم اس کے کسی کی خواہش پہ نہیں چلتے. تو جو ہاروسکوپ نظر آ رہا ہے، جو ذائچہ نظر آ رہا ہے، جو چارٹ ہے خان صاحب کا دیکھتے ہیں، ان کی جماعت کا پی ٹی آئی کا دیکھتے ہیں، پاکستان کا دیکھتے ہیں، دوسرے لیڈرز کا دیکھتے ہیں، تو یہ ہمیں اس ذائچے کے تناظر میں ہی بات کرتے ہیں. پروفیشنل اس کو ڈسکشن اسی کو کہتے ہیں کہ آپ پروفیشنل لیول پہ بات کریں. تو پروفیشنل ایسٹرالوجی ہمیں یہی بتاتی ہے جو ہم یہاں پہ بات کر دیتے ہیں بغیر لگی لکھتی رکھے. تو ابھی بھی میں خان صاحب کے حوالے سے، عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کروں تو مجھے ابھی فوری ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا، ابھی تو حالات ٹائٹ ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی جماعت کی بات کروں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو، اگر ہمارے پاس آپشن ہوتا تو آپ میرے پچھلے کلپ کسی ٹائم ضرور چلائیں جس میں نے پریڈکشن کی تھی کہ یہ جماعت تو ابھی منتشر ہو رہی ہے، اور ان کا اگر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر یہ اپنے آپ کو اگر اکٹھا یعنی کہ برقرار رکھ سکیں تو یہ ان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی. آپ دیکھیں کہ ابھی پنجاب میں پوری ان کی قیادت جو ہے، تنظیم کی قیادت جو ہے پارٹی کی، وہ ساری مستعفی ہوگی. حماد اظہر سمیت پوری پنجاب کی جو ہے ان کی، اور خیبر پختونخوا سے بھی ان استعفوں کی خبریں آ رہی ہیں. تو یہ معاملات ہے کہ ابھی تو پارٹی بڑی انتشار کا شکار ہے، اور ہمارے کچھ دوست جو ہے ان کو اقتدار دلوا رہے ہیں کہ میری مہینے کی بات ہے 2 مہینے کی. سوری ٹو سے یہ ایسا ابھی کوئی سین نہیں ہے. رفیق صاحب، پارٹی میں کوئی پھوٹ پڑنے کی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ استعفے آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، یہ اگست تو چلیں اب ختم ہونے کو ہے، ٹھیک ہے، اب کیا سپتمبر جو ہے ستمگر ہوگا؟ سر ابھی ستمبر اور پھر آگے نومبر بھی، پھر دسمبر بھی، یہ سارے مہینے انشاءاللہ آئیں گے. لیکن ہمارے کچھ جو ہے چاہنے والے، میں ان سے معذرت، جو خان صاحب کے چاہنے والے ہیں، جو پی ٹی آئی کے چاہنے والے ہیں، تو ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ 2024 کا پورا ابھی جو باقی ٹائم باقی ہے، کچھ مہینے، ان میں ابھی فوری کوئی ایسا ریلیف نہیں ہے کہ آپ کو ایسا مینیجر نظر آئے. اور آپ دیکھیں ابھی جہاں سے، جس سیکٹر سے ان کو ریلیف ملنے کی آس ہوتی تھی، اب وہ سیکٹر خود انڈر پریشر آ گیا ہوا ہے. میں جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے عرض کیا تھا کہ جوڈیشری جو ہے اس مہینے سے، اگست کے ستمبر کے مہینے سے جوڈیشری انڈر پریشر آ جائے گی. تو آپ دیکھ رہے ہیں انڈر پریشر ہے، اسٹیبلشمنٹ ابھی ڈومینیٹ ہوتی ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. ان کی جو ہے فیم جو ہے پبلک میں، وہ بہت مطلب کمپیریٹیولی ڈفرینٹ ہو گئی ہے. تو آپ یہ چیزیں اس تناظر میں دیکھیں تو یہ ابھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہماری جو ہے جماعت ہے یا پی ٹی آئی ہے، لائم لائٹ میں آ جائے گی. میں سمجھتا ہوں ابھی بھی ان کو اپنے انٹرنل، جو اپنے اختلافات کی بات کی، میں بڑی دیر سے ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ان کو اپنی اندرونی سازشوں پہ قابو پانا چاہیے. اور بدقسمتی ان کی ہے، میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان کے پاس قیادت نہیں ہے. یعنی خان صاحب کی شکل میں ان کی قیادت جو ہے جیل میں ہے، اور کوئی ایسا جو ہے پاورفل پرسن جو ہے، وہ قیادت کا اہل پرسن ابھی وہ نہیں ہے. اور خان صاحب ان کو بٹھا بھی نہیں رہے. ابھی آپ دیکھیں پرویز الہی صاحب سے کچھ لوگوں نے امیدیں لگائی تھی، اور وہ خود امید لگائی بیٹھے تھے کہ قیادت تو جیسے ان کو رہائی ملی تھی، تو آپ دیکھیں کہ بالکل وہ سائڈ لائن ہو گئے. اور آج کل میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ وہ بالکل سیاست سے کنارہ کشی کر کے اور بیرون ملک روانگی کے بارے میں کچھ پلان کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا تھا کہ ایک سینئر سیاستدان تھے، ابھی پارٹی اس جیسے مدبر سینئر سیاستدان کے حوالے ہونی چاہیے، چاہے وقتی طور پہ ہو. خان صاحب کا ظاہر ہے وہ کوئی ختم تو نہیں کر سکتا اس چیز کو. تو اس طرح کی سینئر کچھ لوگوں کو پارٹی کی عادت سونپ کے اس کو مطلب پوری طرح سٹیبل کیا جائے کر کے، تو پھر پارٹی کا انتظار کیا جائے اور اچھے وقت کا انتظار کیا جائے. لیکن مجھے تو سارے لوگ جہاں پہ جلدی میں لگ رہے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ پارٹی کا شرازہ جو ہے بڑی تیزی سے جو ہے وہ بکھر رہا ہے. کہ اسی صورت میں میرا خیال سامنے واپس آئے گا کہ خان صاحب خود آ کے اس کی کمان سنبھالے، قیادت کرے، یا کوئی ایسا معتبر بندہ ہو جو ان کی اندرونی سازشوں پہ قابو پا لے، اور خان صاحب کے لیے بھی مطلب ان کی رہائی کے لیے اور مذاکرات اقدامات وغیرہ کرے. جی بٹ صاحب. پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے بتائیے گا، کیا اکانومی سٹیبل ہوتی نظر آ رہی ہے آگے؟ اکانومی کے حوالے سے
اکانومی کے حوالے سے میں پہلے بھی انڈیکیٹ کر چکا ہوں اس سے پہلے کئی دفعہ گفتگو میں کہ یہ اگست گزرتا ہے، ستمبر سے آپ کو کچھ بہتری آنا شروع ہوگی، 2 مہینے لگیں گے، ستمبر اکتوبر نومبر تک آپ کو پازیٹیو انڈیکیشنز آئیں گی اکانومی کے اینڈ پہ، جو پاکستان کے ملکی ایکسپورٹس جو ہے وہ بڑی بہتر ہوں گی، اور یہ چیزیں جو ہے پاکستان اکانومی میں، یا پاکستان عوام کی بات کروں عوامی سطح پر، تو آپ دیکھیں آج بھی میاں نواز شریف صاحب کی پریس کانفرنس تھی، انہوں نے بڑی لمبی میڈیا سے بھی گفتگو کی، باتیں کی، اور اس میں جو میجر جو عوام کو ریلیف ملنے کی جو خبر تھی، اس میں انہوں نے بڑی میجر بجلی کے بلوں کے حوالے سے بات کی کہ 14 روپے فی یونٹ جو عوام کو وہ ریلیف دینا چاہ رہے ہیں کہ بلوں میں، کہ جو 500 یونٹ تک کے کنزیومر ہیں ان کو 14 روپے یونٹ کا ریلیف دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اس حوالے سے آپ سمجھیں کہ مطلب سکون کا سانس ہے عوام کے لیے، تھوڑا وقتی جو ہے مہنگائی کی اتنی تباہی کے ساتھ، اور یہ پازیٹیو جیسچرز ہیں، میرا خیال حکومت کو اچھی طرح ادراک ہے، احساس ہے عوام کی تکالیف کا، تو وہ اس چیز کو بھی ایڈریس کر رہی ہیں، اور انہوں نے ابھی بھی پلان کی خبریں سامنے آ رہی ہیں IPPs کے معاہدوں کو ریویو کرنے کی، تو میرا یہ سارے جو ہے اکانومی کے حوالے سے پازیٹیو انڈیکیشنز ہیں، اور امید کی جا سکتی ہے کہ آگے بھی انشاءاللہ فیوچر میں پازیٹیو ہی آپ کو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ بہت شکریہ شفیق مغل صاحب۔ شفیق مغل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا یہی کہنا ہے کہ جی PTI میں پڑنے والی پھوٹ جو سی ہے تبھی ختم ہوگی جب عمران خان صاحب جب باہر آئیں گے اور اپنی کمانڈ سنبھالیں گے، اور وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، سپٹمبر بھی آئے گا، اکتوبر بھی آئے گا، نومبر بھی آئے گا، دسمبر بھی آئے گا، مگر ابھی دیکھتے ہیں کہ جی سپٹمبر کیسا ہے، سپٹمبر کا ستمبر کیسا ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا عوام اپنے حق کے لیے باہر نکلے گی یا نہیں نکلے گی۔ بہت شکریہ شفیق صاحب، سلام پاکستان۔